بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہ کو اللہ پاک نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں پر حملہ کریں، تو تب ہی اللہ پاک نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ان درندوں سے محفوظ کیا۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں، کیا اس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں جس میں کتے رکھے گئے ہوں؟ اس بارے میں سب سے مستند حدیث پاک کا حوالہ بخاری میں 3227 پر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث تقریباً تمام مستند کتابوں میں ملتی ہے، جیسے کہ مسلم شریف اور مسند احمد وغیرہ میں۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو غم اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدلی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جبرائیل رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے، پورا دن اسی طرح گزرا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور نے اسے نکالنے کا کہا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑکا۔ اگلی رات جب حضرت جبرائیل آئے اور کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شکار کے ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قیراط کم کیا جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے، برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن صرف 3 صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے۔ شکار، کھیتی، مویشیوں کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن پھر بھی اللہ نے انسانوں کو وہ صلاحیت نہیں دی جو جانوروں کو بخشی گئی۔ انسان کو اللہ نے ایسی آنکھ نہیں دی جو فرشتوں اور جنات کو دیکھ سکیں، لیکن یہ جانور جنوں اور فرشتوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیا لینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ جانور اپنی طرف سے ہم کو ہر طرح کی خوشی اور غمی کے بارے میں بتانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ جانوروں کی زبان کو نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ جتنے بھی شیطان اور جنات ہیں وہ رات کے وقت زمین پر حاضر ہوتے ہیں۔ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو سب جنات اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی کتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کتا جب کسی علاقے میں بہت زیادہ اذان کے وقت رونا شروع کر دیتا ہے تو اہل علاقہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کتا منحوس ہے، اسے یہاں سے بھگا دیا جائے، لیکن اصل میں آپ نہیں سمجھ پاتے کہ اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے، کیونکہ کتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور اس لیے کتے انسانوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو اس جگہ سے شیطان اور جنات بھاگنے لگتے ہیں تو کتا رونے جیسی آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے تاکہ انسان آگاہ ہو جائے اور جان جائے کہ اس علاقے میں کوئی نہ کوئی مصیبت رونما ہونے والی ہے۔ آئیے اب آپ کو اذان کے وقت ذیل چیزوں کا خیال رکھنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں چاہیے کہ اذان کے وقت ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں۔ اذان ہو رہی ہو تو ہمیں کسی سے سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر اذان کے وقت کوئی آپ کو سلام کرے تو اس وقت بھی آپ اس کا جواب نہ دیجیے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور مسجد سے اذان کی آواز آئے تو قرآن پاک پڑھنا بند کر کے اذان کو بڑے دھیان سے سنیں۔ جو لوگ اذان کو خاموشی سے نہیں سنتے ان پر اللہ سخت عذاب نازل کرتا ہے۔ اذان کو غور سے سنتے ہوئے اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور راستے میں اذان ہونے لگے تو ہمیں چاہیے کہ رک کر تسلی سے اذان سنیں۔ جب اذان ہو رہی ہو اور اگر ہم اذان کے الفاظ پر غور نہیں کرتے تو ہم پر اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ اذان ہو رہی ہو تو کوئی بھی گانا، کوئی بھی میوزک سننا نہیں چاہیے۔ اذان کے وقت ہر قسم کے شور سے پرہیز کریں۔ جب اذان ہو رہی ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپ لیں۔ اذان کے وقت کبھی بھی پاؤں پھنسا کر نہیں سونا چاہیے۔
اگر اذان ہو رہی ہو اور جو بندہ اذان کے وقت خاموشی نہیں رکھتا تو اس کا خاتمہ بہت ہی برا ہونے کا خدشہ ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کریں۔